دنیا کا سب سے پہلا قتل کیا تھا؟ لیکن یہ کوئی عام قتل نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا قتل جہاں ایک بھائی نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ Then his soul incited him to kill his brother, so he killed him and was among the losers. لیکن ایک منٹ، یہ سب ہوا کیسے؟ The world's first murder. تو فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کرو گے جو زمین میں فساد اور خون بہائے گی؟ A scream, a silence fallen. پھر وہیں سے انسان کی کہانی شروع ہوئی، ایک محبت کی، ایک آزمائش کی، ایک حسد کی کہانی۔ But Cain's ears. Woe to me! I could not be like this crowd. اور اللہ رب العزت نے دونوں کو امتحان میں ڈال دیا اور کہا کہ میرے نام پر قربانی دو۔ جب دونوں نے اپنی قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی قربانی نہیں قبول ہوئی۔ اور قابل حیران و پریشان ہو گیا کہ اب اس جسم کو میں کیسے چھپاؤں؟ I could not be like this crowd. Woe to me! صدیاں گزر گئی، قابل مر گیا، مگر اس کا حسد آج بھی زندہ ہے، آج بھائی بھائی سے لڑتا ہے۔ قومیں ایک دوسرے کا خون بہانے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ نہیں کہ پہلا قتل کس نے کیا، اب سوال یہ ہے کہ آج کا قابل کون ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا قتل کیا تھا؟ مرڈر مطلب قتل، لیکن یہ کوئی عام قتل نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا قتل جہاں ایک بھائی نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ لیکن ایک منٹ، یہ سب ہوا کیسے؟ ایک دن اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کرو گے جو زمین میں فساد اور خون بہائے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر وہیں سے انسان کی کہانی شروع ہوئی، ایک محبت کی، ایک آزمائش کی، ایک حسد کی کہانی۔ وقت گزرتا گیا، آدم علیہ السلام کے دو فرزند یعنی حابیل اور قابل، ایک ایسا بندہ جو نرم دل، خوش مزاج انسان، اللہ کا شکر گزار بندہ، اور ایک ایسا بندہ یعنی قابل جو خود پرستی، خود غرضی، ضدی، ناپسندی انسان۔ اور اللہ رب العزت نے دونوں کو امتحان میں ڈال دیا اور کہا کہ میرے نام پر قربانی دو۔ پھر اس منظر کو قرآن نے کچھ اس طرح سے بیان کیا، اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، یعنی جب دونوں نے اپنی قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی قربانی نہیں قبول ہوئی۔ اور حابل نے کہا، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط الی یدک لاقتلک، کہ اے میرے بھائی اگر تو مجھ پر ہاتھ بڑھائے گا قتل کرنے کے لیے تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ لیکن قابل کی کانوں پر اس کی باتوں نے اثر نہیں کیا، اور پھر اس کے دلوں میں حسد کا شعلہ بھڑک اٹھا، اور پھر زمین نے پہلی بار ایک خون کو دیکھا، ایک چیخ، ایک خاموشی جو انسانیت پر پہلا داغ لگ گیا۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، پھر اس کے نفس نے اسی کے بھائی کے قتل کرنے پر آمادہ کر دیا، پھر اس نے اسے قتل کر دیا، اور پھر وہ نقصان اٹھانے والے میں سے ہو گیا۔ آسمان لرز اٹھا، زمین نے وہ بوجھ محسوس کیا جو آج تک ہلکا نہیں ہوا۔
اور قابل حیران و پریشان ہو گیا کہ اب اس جسم کو میں کیسے چھپاؤں. پھر اس کی تعلیم کے لیے اللہ نے کوے کو بھیجا، جس کو قرآن نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، کہ کوا آیا اور اس نے زمین کو کھودنے لگا. پھر قابل حیران و پریشان اور کہنے لگا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، افسوس مجھ پر کہ میں اس کوے جیسے بھی نہیں بن سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکوں. تو دوستو یہ تھی پہلی ندامت، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پہ لکھ دیا کہ جو کسی انسان نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے. یہ وہ آیت ہے جو قیامت تک ہر قاتل کے ضمیر کو جھنجھوڑتے رہے گی. صدیاں گزر گئی، قابل مر گیا، مگر اس کا حسد آج بھی زندہ ہے. آج بھائی بھائی سے لڑتا ہے، قومیں ایک دوسرے کا خون بہانے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. بس چہرے بدل گئے ہیں، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی سیاست کے نام پر، کبھی فخر کے نام پر. اگر ہم چاہتے کہ اس زمین پر خون نہ بہے تو ہمیں ہمارے اندر کا قابل کو نکالنا ہوگا. تو دوستو کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قابل نے صرف ایک بھائی کا قتل کیا تھا، لیکن آج ہم کئی قتل کر رہے ہیں، کبھی لفظوں سے، کبھی ہماری خاموشی سے، کبھی ہماری نفرتوں سے. اب سوال یہ نہیں کہ پہلا قتل کس نے کیا، اب سوال یہ ہے کہ آج کا قابل کون ہے.